ایک طبقہ وہ ہے میرے بھائی جو کہتا ہے کہ یہ سب دنیا داری ہے. مولانا طارق جمیل صاحب نے سر پہ بال کیوں لگائے؟ اب وہ تو ان کا مسئلہ ہے، لگائے نہیں لگائے، میں تو شرعی مسئلہ بیان کر رہا ہوں. بھائی اگر آپ کے لیے زینت اختیار کرنا جائز ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سر پہ جو صورت حال ہے یہ خطرناک حد تک ڈینجرس ہو چکی ہے. دیکھو کچھ لوگوں کے ہوتی ہے ڈینجرس، لیکن بہت زیادہ ڈینجرس نہیں ہوتی. میں نے جو سر پہ بال اگائے ہیں نا، میرے بھی یہاں بال اگائے ہیں، تو وہ کیوں اگائے ہیں؟ میں جب بھی شیشے میں اپنے آپ کو دیکھتا تھا سامنے سے، کبھی یوں کر کے دیکھنے کا مجھے موقع نہیں ملا، کیونکہ یوں دیکھ بھی نہیں سکتے، ہم دیکھیں گے تو ہم نیچے دیکھیں گے نا. ہوا یہ کہ میں نے ایک دفعہ سمندر میں چھلانگ لگائی پہاڑی سے، تو اس میں ویڈیو بنائی کسی نے اوپر سے. تو جب وہ یوٹیوب پہ آیا نا تو مجھے اوپر کا ایریا دیکھنے کا موقع ملا پہلی دفعہ اتنا کلیئر. تو مجھے لگا یار حالات تھوڑے خطرناک نہیں ہیں، بہت زیادہ خطرناک. پہلے لوگ مجھے کہتے تھے آپ کے سر کے بال غائب ہو رہے ہیں، تھوڑے خطرناک نہیں ہے، بہت بہت زیادہ ڈینجرس ہو چکے ہیں حالات. پھر مجھے فکر ہوئی کہ یار اس کا کچھ کرنا چاہیے. کوئی بال لگوا رہا ہے بھائی، اس کا پرسنل معاملہ ہے. ہاں ناجائز کام کرنے کی شرعن اجازت نہیں ہے، کسی اور کے بال آپ نہیں لگا سکتے، یہ حرام ہے شریعت میں، خوب سمجھ لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا ہے. تو زینت اختیار کرنا، اب کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو ایوائڈ کریں گے، ظاہر ہے ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ گھوڑا استعمال ہی نہیں کرنا، گدھا استعمال ہی نہیں کرنا، گاڑی استعمال ہی نہیں کرنی، جہازوں میں سفر کرنا ہی نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بجائے اس کے کہ گھوڑا استعمال کرتے، گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے، گھوڑے کو اپنے اوپر سوار کر لیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا سورہ معارج کی ان آیتوں میں ذکر ہے. گھوڑے پہ سوار ہونے کے بجائے انہوں نے کیا کیا؟ گھوڑا اپنے اوپر سوار کر لیا. گھوڑے کی لگام ان کے ہاتھ میں ہوتی، اس کے بجائے اپنی لگام کس کے ہاتھ میں پکڑا دی؟ گھوڑے کے ہاتھ میں. اب میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں. یہ ایک سائن ہے، علامت ہے، گھوڑا جو میں دے رہا ہوں مثال کے طور پر. اللہ نے ہر شخص کے دل میں خواہشات رکھی ہیں، جذبات رکھے ہیں، چیزوں کی طرف اٹریکشن رکھی ہے. اگر یہ اٹریکشن نہ ہوتی تو اس دنیا میں یہ رنگینیاں نہ ہوتی، کمپنیاں بند ہوتی، انسان ترقی نہیں کرتا، نہ شادی ہوتی، نہ بچے ہوتے، نہ محبتیں ہوتی، نہ کمائی ہوتی، نہ فیکٹریاں، نہ کڑھائی والے کرتے ہوتے، نہ پگڑیوں کے سٹائل ہوتے، نہ ٹائیوں کے سٹائل ہوتے، نہ کرسیوں پہ سیلفیاں ہوتی. دنیا کیا ہوتی؟ قبرستان جیسی بے آباد. تو اللہ نے انسان کے دل میں خواہشات کے گھوڑے رکھے ہیں تاکہ یہ مختلف چیزوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے. لیکن اللہ نے کہا کہ اپنی یہ گھوڑا ہے نا، اسپیڈ سے آپ کا سفر کرا دے گا. اگر خواہشات نہیں ہوں گی نا، اسپیڈ سے آپ کا سفر نہیں ہوگا. دیکھو انسان میں خواہشات نہ ہوتی ہیں، ابھی ترقی کتنی ہوتی نہیں، وہیں پڑے ہوئے ہوتے. جو پڑا ہوا ہوتا ہے کہتا ہے کھانے کو مل جائے ٹھیک ہے، نہیں تو بھوکے مر جائیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. زندہ رہنے کی خواہش ہوتی ہے، محنت کرتا ہے. جب بے روزگاری کے تانے سنتا ہے گھر میں، بےزتی میں محسوس ہوتی ہے. ویسے تو بے روزگاروں کو چند دنوں تک محسوس ہوتی ہے، اس کے بعد ان کو محسوس نہیں ہوتی. جو میرا مشاہدہ ہے نا، تھوڑے دن تک محسوس ہوتی ہے، ورنہ جو نالائق بچہ گھر میں نکل آیا نا، وہ کچھ بھی اس کو کم وقت کو محسوس نہیں ہوگا. تو ایسے بھی لوگ ہیں ہمارے جاننے والوں میں کہ بچہ بے روزگار ہے، باپ اس کو تانے دے دے کے تھک گیا، کچھ کر لے نہیں کرتا وہ. تو جب انسان کو بے عزتی محسوس ہوتی ہے، اس کو عزت کمانے کا ایک دم جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہ جذبہ کیا کرتا ہے؟ یار میں بڑا کام کر کے دکھاؤں گا. اور بعض دفعہ کر بھی لیتا ہے. ابا نے ایک تانا دیا تو کچھ نہیں کر سکتا، اس نے کہا ابا وہ کر کے دکھاؤں گا جو آپ کے دادا نے بھی نہیں کر کے دکھایا. دل پہ لے گیا نا ایک دم، اور پھر ایسے کارنامے سر انجام دیتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ وہ ہمارے سامنے ایک واقعہ آیا. ایک لڑکا تھا، بہت کھاتا تھا، کھا کے نا گول گپا بن گیا. اتنا کھاتا تھا، منہ پہ اس کے کنٹرول ہی نہیں تھا. اب شوگر کا بھی خطرہ ہو گیا اس کو، نظر کا اتنا موٹا چشمہ لگ گیا، اور بہت سارے مسائل اس کے ساتھ. MBA کیا ہوا تھا اس نے، تو کسی کمپنی میں مینجمنٹ کی جاب مل گئی اس کو. ابا کو آ کے خوشی بتایا، ابو میں مینیجر بن گیا، اب اتنے لوگ میرے کنٹرول میں ہوں گے. ابا نے کہا کم بخت، اتنا سا منہ تیرے کنٹرول میں نہیں ہے تو اتنے لوگوں کو تو کہاں سے کنٹرول میں لے کر آئے گا. یہ بات ایک دم وہ کہاں لے گیا؟ دل پہ. یار ابا نے بڑی بات کہی. بعض دفعہ نہیں نصیحتیں، لیکن کوئی موقع ہوتا ہے اس پہ نصیحت کلک کر جاتی ہے کہ یار ابا بات تو صحیح کر رہے ہیں. جو منہ پہ کنٹرول نہ کر سکے وہ کمپنی میں اتنے لوگوں پہ کنٹرول کیسے کرے گا؟ دل پہ لے گیا وہ. تو کیا ہوا؟ کھانا پینا چھوڑ دیا، بہت ڈائٹ، لو کارب ڈائٹ اور پروٹین اور ورزش اور ایکسرسائز. جو ہم نے جب کسی نے ہمیں واقعہ تو پوری ان کی وہ LED پہ تصویریں، سلیمان احمد صاحب اللہ ان کی برکت دے، انہوں نے پورا یہ پروجیکٹ ایک پریزنٹیشن تیار کی ہوئی تھی نا کہ یہ اس بندے کا واقعہ ہے، ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے نا کہ دیکھو جو ایک دفعہ دل پہ لے جائے نا تو وہ پھر کیا کر کے دکھاتے ہیں. تو وہ پھر دکھایا کہ ہے کچھ دنوں میں ہینڈسم. اچھا چشمہ بھی اتر گیا، حالانکہ ڈاکٹر کہتے ہیں چشمہ ایک دفعہ لگے اترتا نہیں، لیکن اس کو واقعی چشمہ اتر گیا. شوگر ڈاکٹر نے کہا 10 سال تک تم نے شوگر کو پیچھے دھکیل دیا ہے، 10 سال تک تو کم از کم شوگر کا کوئی چانس نہیں، ایک دم فٹ فاٹ. تو یہ کیا تھا؟ بےزتی.
बेइज्जती महसूस हुई ना, कम वक्त मुंह पे कंट्रोल है नहीं और बातें क्या कर रहा है, इतने बंदों को कंट्रोल करूंगा। तो इंसान के दिल में अल्लाह ने बहुत सारी उमंगें रखी हैं। बेइज्जती कोई नहीं चाहता, सब इज्जत चाहते हैं। बाज दफा इज्जत के हुसूल में अच्छे काम कर लेता है, बाज दफा किसी की मोहब्बत में आके अच्छे काम कर लेता है, बाज दफा गैरत में आके अच्छे काम कर लेता है, बाज दफा कोई लालच होती है उसमें आके बहुत कुछ कर लेता है। तो बहुत कुछ हो सकता है अगर ये ख्वाहिशात हमारे दिल में हो, और जिनके दिल मुर्दा हो चुके होते हैं, ख्वाहिशात ही नहीं है उनके दिल में, तो उनमें आगे बढ़ने का जज्बा खत्म, वो मुर्दारों की तरह पड़े रहते हैं। तो शरीयत ये नहीं चाहती है। अलबत्ता होता क्या है कि ये ख्वाहिशात, ये जज्बे आपको एक सिमत में स्पीड के साथ धकेलते हैं। वो सुलेमान अहमद ही की एक मिसाल दे दूं। सुलेमान अहमद साहब की बड़ी अच्छी मिसाल दी उन्होंने कि दो चिड़ियाएं जो है ना सफर कर रही थी। एक अम्मा थी और एक चिड़िया की बच्ची थी। माँ बेटी दोनों इकट्ठे क्या कर रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं। एक जेट तैयारा ऊपर से गुजर के गया बहुत स्पीड के साथ ना। तैयारा तो, जेट तैयारा तो आपको पता है ऐसा गया जूम करता हुआ ना कि ये हिल गई बेचारी, इनके परवर भी उखड़ गए। तो छोटी चिड़िया ने अपनी वालदा से पूछा, अम्मी हम भी एक चिड़िया है और ये भी एक चिड़िया है, इतनी बड़ी चिड़िया, तो इसमें इतनी स्पीड कैसे है? यानी पर तो इसके भी हमारे भी पर है, स्पीड में जमीन आसमान का फर्क है। हम यूं यूं जा रहे हैं और ये जू करके ऐसा तबाही में चाहती भी चली गई ये चिड़िया। तो डिफरेंस क्या है हम दोनों में और इस बड़ी चिड़िया में? तो अम्मा ने कहा, देखो बेटा फर्क यह है हमारी दुम में आग नहीं लगी हुई, इसकी दुम में आग लगी हुई है। इसकी जो दुम है ना उसमें पीछे देखो, तुमने गौर किया बेटा इसकी दुम में क्या थी, आग लगी, दुम में आग। तो बाज दफा हमें मोटिवेशन की कोई ऐसी चीज क्लिक कर जाती है कि हमारी दुम में आग लग जाती है, एकदम इंसान की परवाजों पे परवाजें। साहबे कराम में ऐसे ही तो था ना। उहुद में क्या है, बहुत सख्त लड़ाई हो रही है। तो एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अगर मैं लड़ूं और शहीद हो जाऊं, क्या, हदीस का मफहूम बयान कर रहा हूं अपने अल्फाज में, क्या जमानत है कि मैं जन्नत में जाऊंगा? आपने फरमाया हाँ। साहबी खजूर खा रहे थे, तो उन्हें सोचा कि यार जन्नत बुला रही है, खजूर खत्म करने का जमाना बहुत तवील है, 8-10 खजूरें रह गई होंगी ना, अबे भाई ये तो बहुत टाइम लगेगा, जन्नत सामने खड़ी हुई है, क्या इतना लंबा टाइम। ऐसी मोटिवेशन मिली है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का, तो उनको यकीन था भाई नबी ने मेरे बारे में कह दिया लड़के शहीद हो गया जन्नत, खजूरों का थैला फेंक दिया, नहीं भाई अब जाना है, लड़ना है, लड़े और इतना लड़े के शहीद हो गए। तो बाज दफा ऐसी मोटिवेशन इंसान को मिलती है, उसकी परवाजें जेट तैयारे की तरह तेज हो जाती हैं। तो ये सब उमंगे और जज्बे जभी हैं जब इंसान में ख्वाहिशात का एक तलातुम हो, एक समंदर हो, मौजें हो। अगर ये ख्वाहिशात ही खत्म हो गई तो सारी जिंदगी की रौनकें इंसान की खत्म। लेकिन अब होता क्या है, कुरान क्या कहता है, इस्लाम ने क्या किया है? इस्लाम ने कहा कि घोड़ा हमने तुम्हें दिया है इस पे सवार होने के लिए और इसकी लगाम अपने हाथ में रखने के लिए, और इसको घोड़े को मैसेज तुम दोगे अपनी अकल से सोच के कि किस सिमत में जाना है और किस सिमत में नहीं जाना। नहीं आई बात? अब आपने क्या किया, घोड़े पे बैठे, अगला पूछ रहा है यार तुम पैदल क्यों नहीं जा रहे? आपने कहा मैं इसलिए पैदल नहीं जा रहा कि घोड़ा घंटों का सफर मिनटों में तय करा देगा, इस पे जब बैठूंगा तो ऐसे जैसे मेरी दुम में आग लग गई। दुम में अलग से मुझे आग लगाने की जरूरत नहीं, घोड़े की दुम में वैसे ही आग लगी हुई होती है, जरा सा वो एड़ लगाओ ना तो एकदम स्पीड मारता है, तो मुझे अपनी दुम में आग लगाने की जरूरत अब नहीं है। अब आप बैठ गए, अब आपसे अगला पूछ रहा है जाना कहां है आपने, लगाम किधर को मोड़ोगे? आप कहोगे यार ये मैंने अभी तक इस बारे में कोई सोचा नहीं, जहां घोड़ा कहेगा वहां जाऊंगा मैं। अब बताओ मंजिल पे पहुंचोगे ये बेड़ा गर्क हो जाएगा, घोड़ा आपको खाई में गिरा सकता है, वो आपको आपकी मंजिल से दूर ले जा सकता है। आपने जाना था आगे की तरफ 1 घंटा, घोड़े को घास पीछे नजर आई, मुड़ गया, पीछे जा रहा है। सफर के करीब करने के बजाय यही घोड़ा जो मंजिल के करीब ले जाने के लिए था आपको मंजिल से उल्टा दूर करना शुरू कर देगा। यही घोड़ा नेमत के बजाय अजाब बन जाएगा। क्यों? आपने इसकी लगाम को कंट्रोल नहीं किया और अकल से फैसला नहीं किया कि क्या काम इससे लेना है और क्या काम इससे नहीं लेना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ये अकल नहीं फैसला कर रही है, ये आपने घोड़े पे छोड़ दिया है। तो खूब समझ लो, अल्लाह ने हमें ख्वाहिशात का एक समंदर दिया हमारे दिल में। अल्लाह ने कहा अकल से इस ख्वाहिशात को कंट्रोल, ये ख्वाहिशात तुम्हें मोटिवेट करेंगी, ये फ्यूल का काम देंगी, ये तुम्हें बहुत सारे काम करवाएंगी तुमसे। तो अकल से फैसला करना है कि ख्वाहिशात को कहां लेके जाना है और कहां लेके नहीं जाना। हम ख्वाहिशात के घोड़े पे सवार होके ख्वाहिशात से पूछ रहे होते हैं कि बता क्या करना है आज, तो ख्वाहिश कहती है फिल्म देखनी है, फिल्म देखने बैठ। एक आदमी ने बताया मैं इंटरनेट पे फौज फिल्में देखता था,
پوری پوری رات گزر جاتی تھی, سارا دن سوتا رہتا, پھر پوری پوری رات. کئی مہینے میں نے زندگی کا وہ بہترین حصہ جس میں کوئی زبان سیکھ سکتا تھا, کچھ پڑھ سکتا تھا, کوئی بزنس کر سکتا تھا, صحت بنا سکتا تھا, جم جا سکتا تھا, 20 کام میں نے انٹرنیٹ پر فوج فلموں کی بھیٹ چڑھا دیے. اور یہ کہ لبرل آدمی تھا, دیندار آدمی کی بات نہیں کر رہا میں, جس کا واقعہ میرے سامنے دیندار نہیں تھا, یہ لبرل سیکولر آدمی جو مذہب کو نہیں مانتا تھا. کہہ رہے میں نے کہا یار مذہب میں حرام ہو یا نہ ہو, کہہ رہے میں مذہب کو نہیں فالو کرتا, لیکن اس سے زندگی کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. کہہ رہے میں نے ایسا عزم کیا کہ وہ کام کر کے دکھایا جو آج نوجوانوں سے, جس کو جب کہا جاتا ہے نا فوج فلمیں چھوڑ دو, کہہ رہے ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. کہہ رہے میں نے وہ ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا. میں نے کہا ایسی کی تیسی اس کو میں اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکالوں گا. وہ مذہبی آدمی نہیں ہے کہ اس کو آخرت کا خوف ہے. وہ کہہ رہے یار دنیا کا بیڑا غرق ہو گیا نا, جو زندگی کا بہترین حصہ 20 مفید کاموں میں لگا سکتا ہوں, پوری پوری رات کمر بھی کبڑی ہو جاتی ہے, گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے, سارا دن اسی میں لگے رہتے ہیں, پھر دن میں بھی اسی کے خیالات. کہتے میں نے کہا یار میں اپنی صلاحیتوں کو کہاں ضائع کر رہا ہوں, میں کدھر میں اپنی صلاحیتوں کو لگا رہا ہوں. تو بعض لوگوں کو اللہ نے عقل دی ہوتی ہے, ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی خواہشات, عقل بتائے گی کون سی خواہش پوری کرنے کی ہے اور کون سی پوری کرنے کی خواہش بولو نہیں ہے. ہم کیا کر رہے ہیں, میجورٹی کیا کر رہی ہے, گھوڑے پہ بیٹھ کے گھوڑے سے کہہ رہے ہیں بتا کیا کرنا ہے, جدھر تیرا دل چاہ رہا ہے وہاں چل. گھوڑا تو پھر یا تو گھوڑی کے پاس جا کے کھڑا ہو جائے گا یا گھاس کے پاس جائے گا, یا جہاں موڑ ہوگا بے لگام ہو جائے گا, وہ پتہ ہی نہیں کہ آپ جا کہاں رہے ہو. تو یہی حساب کتاب ہے میرے بھائی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا خواہشات کو تم نے بتانا ہے بھائی, کون سی خواہش پوری کرنی ہے, کون سی پوری نہیں کرنی. ساری خواہشات کچلنی بھی نہیں ہے, پوری بھی کرنی ہے. اچھی چیزوں کا جذبہ پیدا کرو, تبھی تو قرآن نے کہا ہے وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون, دوڑ لگاؤ, آگے بڑھنے کا ہر ایک کو شوق ہوتا ہے, لیکن اللہ نے کہا دوڑ کا میدان تم نہیں بتاؤ گے, ہم بتائیں گے. کون سا میدان ایسا ہے جس میں دوڑ کے تم آگے نکل گئے تو تمہیں فائدہ ہے, کون سا میدان ایسا ہے جس میں دوڑ کے تم جیت گئے تو بھی ہار گئے, کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کچھ دوڑ کے میدان ایسے جس میں جیت کے بھی ہار جاتا ہے آدمی, تھوڑی دیر ٹرافی شرافی مل جاتی ہے, اس کے بعد قبر میں جا کے سب برابر. دوڑ کا میدان نیک اعمال ہیں, نیک اعمال میں دوڑو گے. وہ اتنی تہجد پڑھتا ہے میں اس سے زیادہ پڑھوں, اس نے اتنی شادیاں, استغفر اللہ, یعنی میں اس سے زیادہ کروں گی, استغفر اللہ. پھر شادیاں پتہ نہیں کہاں سے بیچ میں آ جاتا ہے یار. پرسوں ترسوں کسی نے مجھے تانا دیا کہ آپ کی شادیوں کے بیانات کی وجہ سے گھروں میں طلاقیں ہو رہی ہیں, بس کر جاؤ. میں نے کہا ان طلاق یافتاؤں کی شادیاں بھی میرے شادیوں میں بیانات کی وجہ سے ہو رہی ہیں. پلس مائنس ہو گیا نا, میں نے کہا حساب برابر ہو گیا. تو اور ہمارے شادیوں کے بیانات کی وجہ سے طلاقیں نہیں ہو رہی. طلاقیں تو اس مرد کے نااہل ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہیں جو نہیں پال پا رہا 2 کو 3 کو, وہ اس کا قصور ہے, ہمارا قصور تھوڑی ہے. ایسے تو پھر شریعت کو قصوروار ٹھہراؤ, حقوق نہیں ادا کر رہا وہ کمبخت, یا آگے سے عورت کا رسپانس اتنا شدید آ رہا ہے کہ وہ شرعی حدود سے ہی کراس کر جاتی ہے, تو وہ پھر ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے. اس میں اسلام, میں جو بات کر رہا ہوں میری ہے ہی نہیں بھائی وہ بات, میں تو اللہ کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو خیر یہ پتہ نہیں شادیوں کی بات پھر آ جاتی ہے, کوئی خاتونوں کی بددعائیں مجھے لگ بھی جاتی ہیں آج کل, پھر بھی میں باز نہیں آ رہا, اللہ معاف فرمائے. خیر تو کیا بات کر لی تھی ہو یار ہے. ہاں دیکھو صحابہ کرام میں یہی جذبہ تھا. غریب صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, عرض کیا یا رسول اللہ ذهب اہل الدثور بالاجور, یا رسول اللہ مالدار صحابہ دولت میں تو ہم سے آگے تھے ہی, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, کیونکہ مرنے کے بعد سب کیا ہو جائے گا, دولت غربت سب برابر, اعمال پہ جنت ملے گی. لیکن یہ لوگ تو اعمال میں بھی ہم سے آگے نکل گئے. بھائی دیکھو صحابہ کو یہ نہیں غم تھا کہ ان کو دولت زیادہ ملی, ہمیں دولت کم ملی, کوئی بات نہیں. مرنے کے بعد سب کیا ہے, تھوڑے دن کی کہانی ہے. دولت مند کی لاش پہ بھی اتنے ہی کیڑے ہوتے ہیں جتنے غریب کی لاش پہ, بلکہ دولت مند کی لاش پہ تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں. اس نے پیزے برگر فل کارب ڈائٹ زیادہ کھائی ہوئی ہوتی ہے, اور کیڑوں کو فل کارب ڈائٹ تھوڑی زیادہ پسند ہے, میٹھے پہ زیادہ آ جاتے ہیں. میرا رپورٹیں غلط بھی ہو سکتی ہے بھائی. خیر تو غریب کی تو لاش بھی سوکھی سوکھی سی ہوتی ہے, کیڑے بھی کہتے ہیں کہ یار کوئی خاص چیز کھانے کو مل نہیں رہی ہے. تو صحابہ کو یہ نہیں تھا کہ ابو بکر عثمان رضی اللہ عنہما ان کو اتنی دولت اور ہم غریب, نہ, ان کو یہ تھا کہ یا رسول اللہ دوڑ کا میدان آخرت ہے نا. تو مسئلہ تو یہ ہے کہ دولت مند تو آخرت میں بھی ہم سے آگے. نبی نے پوچھا کیوں کیسے, کہا یا رسول اللہ ہم جہاد کرتے ہیں, مالدار لوگ بھی جہاد کرتے ہیں, اس میں ہم دونوں کیا ہو گئے برابر. ہم حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں, ہم تہجد پڑھتے ہیں, مالدار لوگ بھی تہجد پڑھتے ہیں, اس میں ہم دونوں کیا ہو گئے, منہ سے بولنے پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں, ہم دونوں کیا ہو گئے برابر. اور رشتہ داری جوڑنا, جتنی نیکیاں وہ بھی کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں, لیکن ایک نیکی وہ کرتے ہیں ہم وہ نہیں کرتے. وہ اللہ کی راہ میں خوب خوب خرچ کرتے ہیں, مسجدوں میں بھی, تعلیم پہ بھی, مدرسوں میں بھی, جہاد میں بھی, ہر جگہ.
ہم تو, ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے, گھر میں کھانے کو مسئلے ہیں ہمارے ساتھ. تو یہ تو اس عمل میں آگے نکل گئے ہم سے. تو فکر دیکھو کس چیز کی ہو رہی ہے صحابہ کو, فکر یہ ہو رہی ہے آخرت میں ہم سے آگے نکل گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں, وہ عمل تم کر لو گے تو اجر میں مالداروں کے برابر. آپ نے ان کو تسبیحات بتائیں, ذکر اللہ بتایا, یہ ذکر کثرت سے کیا کرو. جب مالدار صحابہ کو پتا چلا نا تو انہوں نے بھی وہ تسبیحات پڑھنا شروع کر دی. تو پھر غریب صحابہ دوبارہ یا رسول اللہ, جب سے ان کو پتا چلا انہوں نے بھی وہ عمل. اب دیکھو یہ مقابلہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, بھائی ہم آگے ہی رہیں گے آخرت میں بھی, یہ جذبہ انسان کا, یا یہ پسندیدہ ہے, اس میں آگے نکلو. تو مالدار صحابہ بھی نے بھی شروع کر دیا وہ عمل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر مسکین صحابہ آئے, یا رسول اللہ, وہ تو انہوں نے بھی عمل شروع کر دیا. تو آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, بھائی اللہ کا فضل ہے, جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. اب اللہ تمہیں کوئی یہ تو نہیں کہ تمہاری نیکی کا تمہیں اجر نہیں دے رہا, اب ان کو اللہ نے زیادہ نواز دیا, وہ زیادہ کما لیں گے.